السلام علیکم، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شام ٹی وی۔ آج ہمارا ٹاپک تھوڑا الگ ہے، قلعہ روہتاس۔ اس کو تو ہم سب جانتے ہی ہوں گے، اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی اور اس کی پوری تاریخ اور عظیم قصوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آج چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قلعے کے وجود کی۔ روہتاس قلعہ ایک پہاڑی پر بنایا گیا تھا جو ایک گھاٹی کو نظر آتا ہے، جہاں دریائے کہان ایک موسمی ندی سے ملتا ہے جسے تلا جوگیاں رینج کے اندر پر نال خاص کہتے ہیں۔ قلعہ اپنے آس پاس سے 300 فیٹ کی بلندی پر ہے۔ یہ سطح سمندر سے 2600 فیٹ بلندی پر ہے اور اس کا رقبہ 12.63 ایکڑ پر محیط ہے۔ یہ جہلم سے تقریباً 16 کلومیٹر شمال مغرب کی دوری پر واقع ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قلعے کی تعمیر کی۔ اس قلعے کا آغاز اور سلطنت کے بانی شیر شاہ سوری نے کیا تھا۔ یہ قلعہ مغل بادشاہ ہمایوں کی ترقی کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ قلعہ افغانستان کے پہاڑی علاقے اور پنجاب کے میدانی علاقوں کے مابین ایک اسٹریٹجک مقام پر قبضہ کرتا ہے اور اس کا مقصد مغل بادشاہ کو ہندوستان واپس آنے سے روکنا تھا۔ یہ قلعہ پوٹھوہار خطے کے مقامی ککھڑ قبائل کو دبانے کے لیے بھی بنایا گیا تھا۔ ککھڑ قبائل مغل سلطنت کے خلاف تھے اور انہوں نے شیر شاہ سوری کی سلطنت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شام ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں قلعے کی تاریخ کی۔ اس کی تاریخ 3 دور حکومت پر مبنی ہے: سور دور، مغل دور اور سکھ سلطنت کا دور۔ اگر ہم سور دور کی بات کریں تو قلعے کی اصلیت واپس سور ڈین خاندان سے ہے، جہاں شیر شاہ سوری نے مغل بادشاہوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد اس قلعے کو تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ قلعے کی تعمیر کا آغاز 1541 میں ہوا۔ یہ بنیادی طور پر مغلوں کے خلاف دفاع کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد مغل دور آیا جس میں قلعہ مغل بادشاہ ہمایوں کے سپرد ہوا، جب مقامی گورنر تاتار خاصی نے مغل فوج کی پیش قدمی سے قبل قلعہ ویران کر دیا۔ قلعے نے اپنی حیثیت کھو دی کیونکہ مغل نواز کھوکر قبیلوں کو موت دینے کے ساتھ ساتھ شہنشاہ ہمایوں کی واپسی کو روکنے کے لیے اس قلعے کے مقصد کی ضرورت نہیں تھی۔ مزید یہ کہ شہنشاہ اکبر کے ذریعے 1580 کی دہائی میں قریبی اٹک قلعے کی تعمیر نے مغل مفادات کی بہتر خدمت کی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ روہتاس قلعہ ککھڑ قبیلے کے دارالحکومت کے طور پر کام کرنے آیا تھا، جسے ابتدا میں ککھڑ قبیلے کو کچلنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ مقامی ککھڑ قبائل مغل تاج کے وفادار رہے۔ اور پھر اس کے بعد سکھ سلطنت کا دور آیا جس میں مغل اخت کے دوران قلعہ مشتمل تھا اور یہ سن 1707 تک تقریباً مستقل طور پر استعمال ہوتا رہا، اگرچہ یہ مغل حکمرانوں میں مقبول نہیں تھا۔ افشید حکمران نادر شاہ نے مغل سلطنت پر حملے کے دوران قلعے میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ نیز افغان سردار احمد شاہ ابدالی نے مغل سلطنت کے ختم ہوتے دنوں میں پنجاب میں اپنی مہموں میں قلعے کا استعمال کیا تھا۔ اب ہم اس کے عظیم سٹرکچرز پر نظر ثانی کریں گے، جس میں پہلے دفاعی عمارت آتی ہے۔ بیرونی دیوار کی اونچائی 10 اور 18 میٹر کے درمیان مختلف ہوتی ہے، جس کی موٹائی 10 اور 13 میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ قلعہ بند دیواروں کے فاصل وقفوں پر 68 قلعے ہیں۔ 12 یادگار گیٹ وے کے ساتھ اندرونی قلعے تک رسائی حاصل ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ دیواروں میں 3 سطحیں مختلف سطحوں پر واقع ہیں۔ ہر ایک سیڑھی کا راستہ دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ اوپر کی چھت پر میرلان کے سائز کا خانہ جنگی سے بسیط فائر کیے جا سکتے تھے اور جہاں سے فوجی پگھلی ہوئی سیسا ڈال سکتے تھے۔ یہ دیوار اینٹوں کے ساتھ ملا چونے مورٹار میں رکھے ہوئے بلوا پتھر میں بنی تھی۔ قلعہ روہتاس مندرجہ بالا 12 دروازوں پر مشتمل ہے اور یہ سن ایشلر پتھر میں بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 4 عظیم دروازوں کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گے اور اس کے پہلے عظیم گیٹ کا نام ہے سہیل۔ سہیل گیٹ میں سور سلطنت کے کچھ بہترین معمار کا کام پیش کیا گیا ہے اور یہ قلعے کا ممکنہ طور پر رسمی مرکزی دروازہ تھا۔ اس کا نام سہیل بخاری ایک مقامی سنت سے لیا گیا ہے، جس کے باقیات دروازوں کے جنوب مغربی حصے میں مداخلت کی گئی ہے۔ یہ گیٹ 21.34 میٹر اونچا اور 20.73 میٹر چوڑا اور 15 میٹر کی گہرائی کے ساتھ ماپتا ہے۔ شاہ چند ولی یہ دروازہ قلعے کو مرکزی قلعے سے جوڑتا ہے۔ اس کا نام شاہ چند ولی کے نام پر رکھا گیا ہے، جس نے اس پھاٹک پر کام کرنے پر اپنی مزدوری لینے سے انکار کر دیا تھا۔ سنت کام پر ہی رہتے فوت ہو گئی اور اسے گیٹ کے سامنے ہی دفن کر دیا گیا۔ یہ 13.13 میٹر چوڑا، 8.23 میٹر گہرا اور اس کی چوڑائی 3.66 میٹر ہے۔ کابلی دروازے کا نام اس حقیقت سے نکلتا ہے کہ یہ شمال مغرب کی طرف کابل کی عمومی سمت میں کھلتا ہے۔ اس دروازے میں اب زائرین کی انفارمیشن سینٹر اور ہمالیائی وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ذریعے قائم ایک میوزیم رکھا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے گیٹ 2 مراحل میں بنایا گیا ہو۔ یہ اندرونی اور بیرونی دروازوں پر مشتمل ہے۔ اس کی چوڑائی 3.15 میٹر اور افتتاح کے دونوں طرف 2 گرہوں سے جڑی ہوئی ہے۔ گیٹ کی جنوبی حصے میں شاہی مسجد ہے، جس کی وجہ سے بہت سی لوگ اسے شاہی دروازہ بھی کہتے ہیں۔ گٹالی یہ گیٹ 9.15 میٹر اونچا اور 6.1 میٹر گہرا ہے۔ یہ وادی کشمیر کے لیے دریائے جہلم کو عبور کرنے کا ایک اہم مقام ہے۔ قلعے میں 3 بولی ہیں۔ یہ چونے کے پتھر میں گہری کاٹ کر بنائی گئی تھیں۔ یہ ان کے گوروں کو پانی پلانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ اس میں پہلی بولی کا نام ہے سینٹرل بولی۔ یہ فوجیوں، ہاتھیوں، گھوڑوں وغیرہ کے لیے قلعے کے وسط میں ہے۔ اس بولی کے 148 قدم ہیں۔ اس کے بعد رویل بولی یہ کابلی گیٹ شاہی خاندان کے لیے قریب تھا۔ اس کے 60 قدم
منظم ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے کمرے شاہی خاندان کے ذریعے حمام کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ سر گیٹ بولی، سر دروازے کے قریب ایک چھوٹی سی بولی جو غالبا فوجی استعمال کرتے تھے۔ اب ہم رانی محل کی تفصیلات کا جائزہ لیں گے۔ ابتدا میں یہ قلعے کا حصہ نہیں تھا مگر پھر بعد میں اسی کا حصہ بن گیا۔ رانی محل حویلی مان سنگھ کے قریب ہے۔ یہ ایک منزلہ ڈھانچہ ہے۔ اس کے 4 کمرے تھے مگر اب صرف ایک کمرہ باقی ہے۔ 4 کمروں کی بنیاد آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ آج بھی جو کمرہ ہے وہ 20 فٹ اونچا ہے اور اندر اور باہر خوبصورتی سے سجا ہوا ہے۔ کمرے جیسے گنبد کی چھت پھول کی مانند ہے۔ چھت کے اندر پھولوں، ہندسی نمونوں اور جعلی کھڑکیوں سے سجا ہوا ہے۔ کمرہ لگ بھگ 8 بائی 8 فٹ ہے۔ روہتاس قلعہ جنوبی ایشیا میں ابتدائی مسلم فوجی فن تعمیر کی ایک عمدہ مثال ہے جس میں عالم اسلام میں کہیں اور سے خصوصیات شامل ہیں۔ سلطنت مغلیہ میں تعمیراتی طرز کی ترقی پر بھی اس کا گہرا اثر تھا۔ اب ہم اس کی موجودہ حالت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ قلعے کا بیشتر حصہ اپنی اصل حالت میں ہے۔ حویلی مان سنگھ گرے ہوئے حصوں میں اب بھی کوئی اصل تعمیر کا کچھ حصہ دکھ سکتا ہے۔ چاند والی گیٹ کا مرکزی محراب حال ہی میں دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ قلعے کا واحد جعلی حصہ ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں روہتاس قلعے کی تاریخ اور مقصد وجود آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔